السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے قیصرہ حیات کا ناول پل صراط، ایپیسوڈ 7. ڈاکٹر ثقلین نے شراب نوشی پر ایک مفصل مضمون لکھا تھا جس میں اس کے استعمال، اعداد و شمار، اس کے طبی و اخلاقی نقصانات کے بارے میں تفصیلاً لکھا تھا اور جو مختلف اخبارات میں شائع ہوا تھا. لوگ اس مضمون کو پڑھ کر چونک گئے تھے اور سنجیدہ مزاج والدین میں ایک اضطرابی لہر دوڑ گئی تھی. وہ بے حد فکر مند ہو گئے تھے. ڈاکٹر ثقلین نے تمام مغربی ممالک میں شراب نوشی کرنے والوں کے اعداد و شمار لکھنے کے بعد لکھا تھا کہ یہ ایک ایسی لعنت ہے جس سے مغربی ممالک بھی چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، مگر انتہائی کوشش کے باوجود بھی وہ اس میں بری طرح ناکام رہے. مثلاً امریکہ نے شراب نوشی کی ممانعت کے سلسلے میں 1919 میں قانون صادر کیا جس کو کانگریس نے بھی اتفاق رائے سے منظور کیا. اس قانون کے مطابق ہر وہ شخص قابل سزا قرار پایا جو شراب چھپ کر یا اعلانیہ بنائے، اس کو فروخت کرے یا اس کی نشر و اشاعت کرے، اس کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کرے یا اس کو منتقل کرے یا اس کو اپنی نگرانی میں رکھے. پھر عوام کو حفظان صحت، معاشرہ و اخلاقی نقطۂ نگاہ سے شراب کے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے زبردست جد و جہد کی گئی اور 1933 تک نافذ رہا. اور اس دوران حکومت نے 1 ملین سے زائد اشخاص کو سزائیں دیں اور اکثریت کو جیلوں میں بند کیا گیا. لیکن اس دوران شراب کی مختلف قسمیں پوشیدہ طور پر پھیل گئیں اور مجرموں کی پارٹیاں وجود میں آ گئیں اور یہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ کانگریس نے مجبور ہو کر بیئر اور سلے کو جائز قرار دے دیا اور دسمبر 1933 میں قطعی طور پر پابندی اٹھا لی. اس طرح امریکہ شراب پر پابندی لگانے میں ناکام ہو گیا. انہوں نے لکھا کہ 30 ملکوں بشمول امریکہ اور برطانیہ میں جیل کے 86% جرائم، ریپ کے 50% جرائم شراب نوشی کی وجہ سے عمل میں آتے ہیں. اس طرح مختلف ممالک کا تجزیہ کرنے کے بعد مورخ ٹوائن بی کی شہادت کے بارے میں لکھا جس نے کہا کہ صرف اسلامی روح اس بات کی استطاعت رکھتی ہے کہ وہ انسان کو شراب کے بندھن سے مضبوط دینی اعتقاد کے ذریعے آزاد کر دے، کیونکہ اس نے وہ چیز ثابت کر کے دکھا دی جو انسانیت کے لیے اپنی طویل تاریخ میں کرنا ہرگز ممکن نہ ہوا. ڈاکٹر ثقلین نے آج کل کے معاشرے میں شراب کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ، والدین کی عدم توجہی، پیسے کی بہتات اور والدین کو عیش پرستی کی عادتوں میں ملوث کرنا، ان کی نگرانی نہ کرنا، نوجوانوں کے اندر مذہبی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو نہ سمجھنا اور حلال و حرام کے احکامات سے سرتابی کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری نہ کرنا بتایا گیا. اس مضمون نے پورے ملک میں تہلکہ مچا دیا تھا اور عوام کو شعور دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس حرام مشروب کا معاشرے میں عام ہونا بہت خطرناک ہے اور اس لعنت کا شکار انسان کس کس طرح ذہنی، جسمانی و جنسی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے. وہ خاندانوں اور معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہے. اس لیے شراب اور شراب نوشی پر پابندی لگانے پر زور دیا گیا تھا. اس مضمون نے عام لوگوں کو فکر مند اور شراب پینے، پلانے اور بیچنے والوں کو ڈاکٹر ثقلین کے خلاف کر دیا تھا. اس مضمون کے بعد انہیں کئی دھمکی آمیز ای میلز اور فون کالز موصول ہو رہی تھیں. کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات بھی اس مضمون کو پڑھ کر بہت باخبر ہو گئے تھے. یونیورسٹی میں ہر جانب اس مضمون کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں. کیفیٹیریا، لان، کلاس رومز، ہر جگہ اسی مضمون پہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور خاص طور پر سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے تمام طلباء و طالبات اس پر بحث کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور کیفیٹیریا میں بھی مختلف ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس کے درمیان اس مضمون کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی. لڑکوں کے 2-3 گروپ کیفیٹیریا میں چائے پینے کے دوران اس پر ڈسکشن کر رہے تھے اور ان کے درمیان 2-3 طلباء ایسے بھی تھے جو ہاسٹل میں رہتے تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکثر موقعوں پر شراب نوشی کرنے کے عادی تھے اور اکثر شراب نوشی کر کے غل غپاڑہ کرنے پر انتظامیہ کی جانب سے انہیں وارننگ دی جاتی تھی، مگر وہ زیادہ تر سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے. اسی لیے
انہیں کسی بھی بات کا کوئی فکر نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی خطرہ اور نہ ہی کوئی شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بہت دھڑلے سے پیتے تھے اور سرے عام اس کا ذکر بھی کرتے تھے، اور ان کی دیدہ دلیری دیکھ کر اکثر عام اسٹوڈنٹس ان سے متاثر ہو کر کبھی کبھار ان کی محفلوں میں شرکت کرتے تھے۔ ان کو جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے کچھ طلباء نے اس مضمون پر بحث کرنا شروع کر دی تھی۔ ضیاء، کیا تم نے ڈاکٹر ثقلین کا آرٹیکل پڑھا ہے؟ جواد نے ضیاء سے پوچھا، جسے شراب پینے پلانے والوں کا سرغنہ سمجھا جاتا تھا۔ نہیں، کیوں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ ضیاء نے منہ بنا کر پوچھا۔ شراب نوشی کے نقصانات کے بارے میں بڑا زبردست آرٹیکل شائع ہوا ہے، جواد نے جواب دیا۔ کوئی بکواس ہی لکھی ہوگی، یہ لکھا ہوگا کہ اس کے پینے سے بہت نقصان ہوتے ہیں، بھلا اس کے لکھنے سے لوگ پینے سے باز آ جائیں گے؟ ایسے ہی ان لوگوں کو پاپولر ہونے کا خپت ہوتا ہے اور جان بوجھ کر ایسے موضوعات کو چھیڑتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ ضیاء نے اپنے دو ساتھیوں نبیل اور آصف کی طرف دیکھ کر قہقہا لگا کر کہا۔ خیر، ڈسکشن تو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اللہ نے شراب کو حرام کیوں قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرابیوں کی کتنے سخت الفاظ میں مذمت فرمائی ہے۔ لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی نہ مانیں تو وہ علیحدہ بات ہے۔ جواد کے دوست شکیل نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا۔ اگر ڈاکٹر ثقلین میں اتنا دمخم ہے تو لوگوں کو روک لے، آج کل کہاں شراب نہیں پی جاتی، یہ تو سوشل ڈرنک ہے، شادیوں، پارٹیوں، 5 اسٹار ہوٹلوں، امیر لوگوں کے گھروں میں پی جاتی ہے۔ کیا وہ لوگ اس مضمون کو پڑھ کر باز آ جائیں گے؟ اول تو وہ اس مضمون کو پڑھیں گے ہی نہیں، اور دوسرے جن لوگوں کو خوش فہمی ہے کہ ڈاکٹر ثقلین یوتھ کے ہیرو ہیں، انہیں بھی بہت جلد بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ نبیل نے مسکرا کر جواب دیا۔ یار، ہم کوئی ڈاکٹر ثقلین کی فیور نہیں کر رہے، ہم تو اس الارمنگ سچویشن کو ڈسکس کر رہے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز لکھے ہیں۔ جواد نے قدرے نرم لہجے میں سچویشن کو نارمل بناتے ہوئے کہا۔ یار، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسی اویئرنیس فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ڈاکٹر خواہ مخواہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ضیاء نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ ہر چیز کے بارے میں اویئرنیس اچھی بات ہے، جواد نے جواب دیا۔ تو ہم سے اویئرنیس لے لو نا، ہم سے زیادہ انفارمیشن تمہیں کون دے گا؟ نبیل نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا۔ یار، اس کے پینے میں آخر چام کیا ہے؟ جواد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آہا، تمہیں کیا بتائیں، یہ تو شغل، موج مستی اور انجوائمنٹ ڈرنک ہے۔ یار دوست جب اکٹھے ہو کر پیتے ہیں تو کیا لطف آتا ہے، خاص طور پر جب سب مل کر شکار کھیلتے ہیں اور بھنے ہوئے ہرن اور بکرے ہضم کرنے میں جو کام یہ کرتی ہے کوئی اور شے نہیں کرتی، اور پھر پی کر جو مستی، بے خودی، سرشاری اور سرور چھا جاتا ہے اس کا کیا بتائیں، یوں لگتا ہے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں، اور اس وقت آسمان پر اڑنے والی چڑیاں بھی پریاں لگتی ہیں۔ نبیل نے بے ہنگم قہقہا لگایا۔ اس کو پی کر ایسا کانفیڈنس آتا ہے کہ پوچھو مت، یوں لگتا ہے جیسے آپ سے بڑھ کر رستم پہلوان کوئی ہے ہی نہیں۔ آصف نے بھی قہقہا لگا کر نبیل اور ضیاء کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اس کو پی کر تو ہر قسم کی بھوک بیدار ہو جاتی ہے، ضیاء نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی تو لکھا ہے کہ شروع میں تو یہ بھوک کو کھولتی ہے، معدے میں ہائیڈروکلورک ایسڈ کے اخراج کا اضافہ کرتی ہے۔ یونانیوں، رومیوں اور عربوں نے بھی اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، اور آج کل فرانسیسی اس کو ایپیٹائزر یعنی بھوک کھولنے والی کہتے ہیں، اور وہ تو کھانوں کے ساتھ سوائے شراب کے کوئی اور مشروب استعمال نہیں کرتے، مگر عرصے بعد معدے میں بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور بار بار قے آنے لگتی ہے، اور کھانا پہنچانے والی خوراک کی نالی میں کینسر پیدا ہو جاتا ہے۔ شکیل نے مضمون میں سے پڑھ کر سنایا۔ یار، تم ہماری باتوں پر یقین کرو،
ڈاکٹر تو خواہ مخواہ ڈرا رہا ہے، نبیل نے بیزاری سے کہا۔ اس کو پی کر کیا سرور ملتا ہے، کیا بتاؤں، دماغ ایسا پرسکون ہو جاتا ہے کہ ساری بے چینیاں اور اضطراب دور ہو جاتا ہے۔ ضیاء انہیں ورغلانے کے انداز میں تعریفیں کرنے لگا۔ اچھا وہ کیسے؟ شکیل نے جان بوجھ کر پوچھا۔ یار اس میں یہی تو مزہ ہے، انسان سارے غم اور فکر بھول جاتا ہے، دنیا کیا کر رہی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی، بندہ ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، سکون ہی سکون۔ ضیاء نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دماغ کے ان اعلیٰ حصوں پر چھا جاتی ہے جو دماغ کے خاص اوپری سطح یعنی سیریبرل کارٹیکس میں موجود ہوتے ہیں، اور کارٹیکس کے خلیات انسان کی قوت ارادی اور غور و فکر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ شراب کی وجہ سے مجروح ہو جاتے ہیں، شراب سے خون میں چپچپاہٹ آ جاتی ہے جس سے دماغ کی باریک نسیں یعنی کیپلریز بند ہو جاتی ہیں اور دماغ کے خلیے مر جاتے ہیں اور دماغ مفلوج ہونے لگتا ہے۔ شکیل نے ایک بار پھر مضمون میں سے پڑھ کر سنایا۔ یار تم خامخواہ بحث میں پڑے ہوئے ہو، صرف 2 گھونٹ پی کر دیکھ لو، ایسا نشہ چھائے گا سب کچھ بھول جاؤ گے۔ ضیاء نے اسے سرے عام پیشکش کی۔ نہ بھائی، اللہ بچائے اس حرام شے سے، ہمارے لیے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کافی ہے کہ ہر نشہ آور شے خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں جو ان کی حرام بتائی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھ کر ان سے پرہیز نہ کریں؟ جواد نے معنی خیز انداز میں کہا تو ضیاء، آصف اور نبیل خاموش ہو کر ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ تم لوگوں نے ایک خبر سنی ہے؟ جواد کا ایک دوست فیصل بھاگتا ہوا کیفیٹیریا میں آیا۔ کیا ہوا؟ سب لڑکوں نے حیرت سے کہا۔ ڈاکٹر ثقلین پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، فیصل نے پریشانی سے بتایا۔ او نو! جواد اور شکیل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ضیاء، نبیل اور آصف کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کافی اسٹوڈنٹس یونیورسٹی گراؤنڈ میں جمع تھے اور سب کے چہروں پر بہت پریشانی اور دکھ کے تاثرات نمایاں تھے۔ اکثریت ڈاکٹر ثقلین کے لیے پریشان ہو کر ان کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ اسٹوڈنٹس کی گاڑیاں اس اسپتال کی طرف جا رہی تھیں جہاں ڈاکٹر ثقلین ایڈمٹ تھے۔ ہر طرف یہ خبر گھوم رہی تھی کہ ڈرگ مافیا نے اور شراب کی تجارت کرنے والی کمپنیوں کے مالکان نے ڈاکٹر ثقلین پر حملہ کرایا تھا۔ طلباء و طالبات کی کثیر تعداد اسپتال میں جمع تھی، وہاں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ سب کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے اور پھول تھے اور لبوں پر دعائیں تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ہر ایک یہی سوال پوچھ رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ بالکل خیریت سے ہیں، اللہ نے ان کو بالکل محفوظ رکھا ہے، ایک ڈاکٹر نے کوریڈور میں سے گزرتے ہوئے بتایا۔ کیا ہم ڈاکٹر صاحب سے مل سکتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس نے پوچھا۔ وہ خود آ رہے ہیں، ڈاکٹر نے بتایا، اور سب لوگ ان کی آمد کا شدت سے انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر ثقلین باہر تشریف لائے۔ ان کا دایاں بازو تھوڑا سا زخمی ہوا تھا اور اس کی ڈریسنگ کی گئی تھی۔ ڈاکٹر ثقلین مسکراتے ہوئے ہجوم کی جانب آئے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہر کوئی بے صبری سے پوچھ رہا تھا۔ تھینک یو ویری مچ، آئی ایم فائن، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب کس نے آپ پر حملہ کیا؟ کسی نے پوچھا۔ زندگی میں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے، میں پریشان نہیں ہوں، I just want to save my youth، ڈاکٹر ثقلین نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب اسٹوڈنٹس نے خوشی سے پر امید لہجے میں ڈاکٹر ثقلین زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ستوت آپا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی نظر کی اینک لگائے، شیفون کی آسمانی رنگ کی ساڑی پہنے، ہاتھ میں سپارہ پکڑ کر اسے پڑھنے میں مصروف تھیں۔ لاؤنج میں فون کی بیل بجنے لگی۔ خیرن بوا، خیرن بوا، فون سنیے۔ ستوت آپا نے قدرے اونچی آواز میں کچن کی طرف منہ کر کے آواز لگائی۔ آئی بیگم صاحبہ۔ خیرن بوا نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی جلدی جلدی فون کی طرف بڑھی اور ریسیور کان سے لگا کر باتیں کرنے لگی۔ جی بالکل ہیں، آپ ہولڈ کیجئے۔
خیرن بوا نے ریسیور فون اسٹینڈ پر رکھتے ہوئے کہا اور ستوت آپا کی طرف آ گئی۔ بیگم صاحبہ، بہاولپور سے فخر بیگم کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں، فون ہولڈ پڑا ہے۔ خیرن بوا نے ستوت آپا کو کہا اور کچن میں چلی گئیں۔ ستوت آپا نے سپارے کو بند کر کے اسے چوما اور ماتھے سے لگا کر دیوار کے ساتھ لگے ایک سٹینڈ پر اونچی جگہ پہ تعظیماً رکھ دیا اور ریسیور کان سے لگا کر بات کرنے لگیں۔ السلام علیکم بہو بیگم، کیسی ہیں آپ؟ ستوت آپا نے بہت محبت بھرے انداز میں کہا۔ ماشاء اللہ، جیتی رہے۔ نعیم میاں کیسے ہیں اور بچے؟ ستوت آپا نے پوچھا اور پھر خاموش ہو کر دوسری جانب سے بات سننے لگیں۔ اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اسد میاں سے بات کر کے آپ کو فون کریں گے اور پھر باقی پروگرام بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، جیتی رہیے، شکریہ۔ ستوت آپا نے فون ریسیور پر رکھ دیا اور واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں۔ خیرن بوا، ایک گلاس پانی پلا دیجیے۔ ستوت آپا نے کہا تو خیرن بوا بہت سلیقے سے انتہائی خوبصورت شیشے کی ٹرے میں شیشے کا گلاس رکھے اور اسے جالی کے خوبصورت رومال سے کور کیے بڑے مہذب انداز میں ستوت آپا کو پیش کرنے لگیں۔ شکریہ، ستوت آپا نے گلاس پکڑتے ہوئے کہا اور پانی پینے لگیں۔ پانی پی کر گلاس واپس ٹرے میں رکھا۔ خیرن بوا قدرے متجسس انداز میں ستوت آپا کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ بیگم صاحبہ، فخر بیگم نے بہت عرصے کے بعد فون کیا ہے۔ خیرن بوا نے جان بوجھ کر بات چھیڑ دی۔ ہاں، انہوں نے سسرالی رشتہ داروں میں ایک لڑکی دیکھی ہے اسد بیٹے کے لیے، اور ہمیں کہہ رہی ہیں کہ آ کر ان لوگوں سے مل کر بات پکی کر دوں۔ ستوت آپا نے جواب دیا۔ کیا آپ بہاولپور جا رہی ہیں؟ خیرن بوا نے حیرت سے پوچھا۔ سوچ رہے ہیں۔ فخر بیگم نے سوچ سمجھ کر ہی انتخاب کیا ہوگا، ایک نظر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، اور پھر اپنے خاندان کی بچی ہوگی تو ہم سے جلدی گھل مل جائے گی۔ ستوت آپا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر بہاولپور بہت دور ہے۔ خیرن بوا نے رائے دی۔ ارے بوا، اب کیا فاصلے رہ گئے ہیں؟ ہم انڈیا سے پاکستان آ گئے اور مہر النساء پاکستان سے انڈیا چلی گئیں، اور زیب النساء بہاولپور۔ ہمارے زمانے میں سفر کو اتنی سہولتیں بھی میسر نہیں تھیں، اور پھر بھی لوگ سفر سے اکتاتے نہیں تھے۔ جب مقصد بڑا ہو تو سفر کیا معنی رکھتا ہے، اور ہمارے لیے تو اس گھر کی بہو ایک قیمتی نگینہ ہوگی، اور نگینے یوں ہی تو ہاتھ نہیں آتے نا۔ ستوت آپا نے مسکراتے ہوئے کہا تو خیرن بوا بھی مسکرا دیں۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں، بہو سے خاندان کی نسل چلتی ہے، اور آج کل کے زمانے میں اچھی بہویں کہاں ملتی ہیں۔ خیرن بوا نے قدرے تعصب سے کہا۔ بوا، اگر اچھی بہویں مشکل سے ملتی ہیں تو اچھے خاندان اور اچھی ساسیں بھی تو نہیں ملتی نا۔ ایسا قحط الرجال کا زمانہ آ گیا ہے، اچھے خاندانی لوگ تو ہیروں کی طرح نایاب ہوتے جا رہے ہیں۔ ستوت آپا نے جواب دیا۔ باہر گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ ہمارا خیال ہے اسد بیٹا آ گیا ہے، کھانا تیار ہے نا؟ ستوت آپا نے پوچھا۔ ہاں بالکل تیار ہے، بس چپاتیاں بنانے والی ہیں، سربت بنا دیتی ہے، میں ابھی ٹیبل پہ کھانا لگا دیتی ہوں۔ خیرن بوا کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم دادو۔ اسد ستوت آپا کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ جیتے رہیے، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، کھانا تیار ہے۔ ستوت آپا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسد نے صوفے پر ٹیک لگائے انگڑائی لی اور اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ واپس آیا تو ستوت آپا ڈرائنگ روم میں کرسٹل کی بہت بڑی اور خوبصورت ٹیبل پر کھانا سجائے بیٹھی تھیں۔ خیرن بوا ایک ہاٹ پاٹ میں گرم گرم چپاتیاں لے آئی۔ اسد ستوت آپا کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ ستوت آپا بھی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئیں۔ اسد بیٹا، آج بہاولپور سے فخر بیگم کا فون آیا تھا، ستوت آپا نے بتایا۔
کون فخر بیگم؟ اسد ایک دم چونکتے ہوئے بولا، زیب النساء کی بڑی بہو نعمان میاں کی بیگم۔ ستوت آپا نے بتایا۔ او آئی سی، اسد نے آہستہ آواز میں کہا، انہوں نے اپنے سسرال میں آپ کے لیے ایک لڑکی منتخب کی ہے، ہمیں بلا رہی ہیں کہ ان لوگوں سے مل کر بات پکی کر دوں۔ ستوت آپا نے بتاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ اسد نے منہ سے نادانستہ نکالا۔ بیٹا، ہماری زندگی کا کیا بھروسہ، اور اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم آپ کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کو کھلانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہوں گے تو ہم سکون سے مر سکیں گے۔ ستوت آپا نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا، دادو پلیز مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کریں، میں نے اپنے ماں باپ کا نقصان برداشت کر لیا ہے، مگر آپ کو کھو کر میں… نو دادو پلیز ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ اسد جذباتی لہجے میں دادو کا ہاتھ پکڑ کر محبت بھرے لہجے میں بولا، بیٹا آپ کی محبت اپنی جگہ پر، مگر حقیقت سے انسان کیسے نظریں چرا سکتا ہے؟ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اپنے جوان بیٹے اور بہو کے بغیر کبھی زندہ بھی رہ پائیں گے، مگر قدرت کے فیصلوں کو قبول کرنا پڑتا ہے، انسان کتنے ہی دعوے کیوں نہ کرے۔ دعوے تو لفظی باتیں ہوتے ہیں، اصل بات تو قدرت کے فیصلوں کی ہوتی ہے جو ہمیشہ اٹل ہوتے ہیں۔ آپ لاکھ جذباتی ہوں، مگر اب ہم بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے، ہمیں آپ کی شادی ہر صورت میں کرنی ہے۔ ستوت آپا نے دو ٹوک لہجے میں کہا، دادو ٹھیک ہے، اگر آپ شادی کرنے پر بضد ہیں تو پھر اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں اس شہر میں بھی بہت اچھی اور تعلیم یافتہ لڑکیاں مل سکتی ہیں۔ اسد نے ذو معنی انداز میں کہا، ہاں ہم نے 2-3 اعلیٰ گھرانوں کی لڑکیاں دیکھی ہیں، مگر وہ ہمیں ویسی نہیں لگیں جیسی ہم چاہتے ہیں۔ دادو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، دادو پھر نظریں دوڑائیں نا، ہو سکتا ہے اب کوئی مل جائے۔ اسد نے بلا واسطہ انداز میں کہا۔ دادو خاموش ہو کر سوچنے لگیں اور اسد مسکرا کر انہیں دیکھنے لگا۔ ہمیں تو کچھ یاد نہیں آ رہا، دادو فکر مندی سے سوچتی ہوئی بولیں۔ دادو اچھی طرح یاد کرے، ہو سکتا ہے 1-2 دن میں یاد آ جائے۔ اسد پھر مسکرا کر بولا۔ دادو سوچ سوچ کر الجھنے لگیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی لڑکی ہے تو آپ ہی بتا دیجئے، ہمیں تو یاد نہیں آ رہی۔ دادو بے بسی سے بولیں۔ دادو مجھے مومنا آپ کی سوچ کے مطابق لگی ہے، اسد نے قدرے شرماتے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ زکیہ کی بیٹی؟ ماشاءاللہ کیا اچھی لڑکی ہے، دیکھو کیسے ہمارے ذہن سے نکل گئی، ہمیں تو وہ بہت پسند ہے، کیا آپ کو بھی پسند ہے؟ دادو نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں مجھے اچھی لگی ہے، اسد نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، ہم زکیہ سے بات کرتے ہیں، خاندان بھی بہت شریف اور دیکھا بھالا ہے، بچی بہت نیک سیرت اور سلجھی ہوئی ہے، مومنا جیسی لڑکی ہمیں بھلا کہاں سے ملے گی؟ لیکن خدا کرے زکیہ نے اس کا رشتہ کہیں طے نہ کیا ہو۔ ستوت آپا نے کہا تو اسد کا چہرہ ایک دم اتر گیا، اس نے جلدی سے پانی کا گلاس پیا اور کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ بیٹا کھانا تو مکمل کیجئے، دادو نے اسے نیپکن سے منہ صاف کرتے دیکھ کر کہا۔ بس مجھے بھوک نہیں، اسد نے آہستہ آواز میں بولا۔ ہم 1-2 روز میں زکیہ کے ہاں جا کر اس سے بات کرتے ہیں، دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ستوت آپا نے کہا تو اسد خاموش ہو گیا۔ ستوت آپا بہت خوش تھیں کہ اسد نے مومنا کا انتخاب کیا تھا، اور اسد یہ سن کر پریشان ہو گیا کہ کہیں مومنا کسی اور سے منسوب نہ ہو۔ اسد تو جب سے مومنا سے ملا تھا اور جب سے اسے دیکھا تھا، وہ بری طرح اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ رات کو جب بھی وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو مومنا کا تمتماتا چہرہ، جھکی آنکھیں اور شرمیلی نظریں اسے یاد آتی۔ کبھی برقعے میں لپٹی اور چادر سے نقاب کیے
وہ اس کی نظروں کے سامنے آتی تو وہ بے چین ہو جاتا۔ نہ اس سے کسی طرح رابطہ ممکن تھا اور نہ ہی کوئی بات چیت۔ وہ اس سے دور تھی، مگر اس کے دل میں صرف اس نے ہی اپنے لیے مضبوط قدم جمائے تھے۔ اس کے دل میں ہر طرف مومنہ اپنی خوبصورتی، معصومیت اور شرم و حیا لیے سما گئی تھی۔ نہ جانے اس نے کیسا سحر کیا تھا کہ اب اس سے فرار ممکن نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں بے شمار لڑکیوں سے ملاقات رہی تھی، اپر کلاس کی، فیشنیبل، ماڈرن، خوبصورت اور اسٹائلش لڑکیاں۔ اس سے ایک بار ملتیں تو اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتیں، کئی خود اس سے اظہار محبت کرتیں، اس پر فدا ہو جاتیں اور اس سے دوستی کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتیں۔ مگر اسد کا دل کسی کی جانب بھی ایسا راغب نہ ہوتا جیسا مومنہ کی جانب ہوا تھا، اور مومنہ نے تو اس کی جانب نہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، نہ اس کی طرف محبت پاش نگاہوں سے دیکھا تھا، نہ محبت بھرے لہجے میں کوئی باتیں کی تھیں۔ اس نے تو اس سے کچھ کہا ہی نہیں تھا، اور پھر بھی وہ اس کے سحر میں آ گیا تھا۔ نہ جانے اس نے خاموش زبان سے اسے کیا کہا تھا کہ وہ اس کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اور اس نے شادی نہ کرنے کا جو فیصلہ کر رکھا تھا اب خود بخود اس سے شادی کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ شاید یہی محبت ہوتی ہے جو یوں اچانک کسی سے کبھی کبھار کچھ کہے بغیر ہی ہو جاتی ہے۔ محبت کیسے اپنی جگہ دلوں میں بنا لیتی ہے کہ پھر اس سے فرار ممکن ہی نہیں ہوتی۔ اس کے دل میں پہلی بار محبت کا احساس محسوس ہوا تھا۔ محبت سے پیدا ہونے والی بے چینی اور بے قراری نے اسے پہلی بار مضطرب کیا تھا، اور اس اضطراب نے اسے ایسی بے کلی اور انتظار کی اذیت سے دوچار کیا تھا کہ وہ اندر ہی اندر بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح دادو سے اپنے دل کی بات کہے، انہیں کیا بتائے، اور اب دادو نے خود ہی ذکر چھیڑا تھا تو اس نے اچانک اپنے دل کی بات کہہ دی تھی، مگر دادو کے منہ سے ایک انجانی بات سن کر وہ پہلے سے بھی زیادہ مضطرب ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل سے دعا نکلنے لگی کہ خدا کرے ایسا نہ ہو جیسا دادو سوچ رہی ہیں، اور خدا کرے ایسا ہو جائے جیسا وہ سوچ رہا ہے۔ یہ کیسی خواہش تھی، کیسی تمنا تھی، کیسی آرزو تھی جو بالکل اچانک اور انجانے میں اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی، اور وہ اپنے اس جذبے میں کس قدر جذباتی اور پوزیسو ہونے لگا تھا۔ وہ کنفیوز رہنے لگا تھا، بہت الجھا الجھا، بہت منتشر اور پراگندہ۔ اسے یکسوئی نصیب نہیں ہو رہی تھی، سکون نہیں مل رہا تھا، اور اپنا ڈپریشن دور کرنے کے لیے وہ وسکی کا سہارا لیتا، اور وسکی کا تھوڑا سا جام اسے مومنہ کے بہت قریب لے آتا۔ وہ آہستہ آواز میں اسے آوازیں دینے لگتا اور کوئی بھی جواب نہ پا کر جھنجھلانے لگتا۔ وہ اسے بہت جلد پانا چاہتا تھا، اس کے بغیر زندگی ناممکن لگنے لگی تھی۔ یہ مومنہ تھی یا اس کی محبت جس نے اس کو اپنے آپ سے بھی بیگانہ کر دیا تھا، اور وسکی سے پیدا ہونے والی بے خودی اور سرشاری میں محبت کی سرشاری اور اضطراب نے اس کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا کر دی تھی، اور وہ اپنے جذبوں سے شکست کھا رہا تھا۔ مومنہ بھی اس روز سے بہت مضطرب تھی جس روز سے اسے ملی تھی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں سے اس کے دل کو کیا پیغام ملا تھا کہ دل بہت مضطرب رہنے لگا تھا۔ اس سے قبل تو دل ایسی عجیب سی بے کلی کا شکار نہ تھا، وہاں تو ہر جانب اطمینان اور سکون تھا، اور اب بلا وجہ مضطرب رہنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اچانک کام کرتے ہوئے، کلاس میں لیکچر نوٹ کرتے ہوئے، یونیورسٹی جاتے ہوئے، دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، اور مریم کی کسی نہ کسی بات پر، اور سونے سے پہلے نہ جانے کہاں سے آ کر وہ اچانک آنکھوں میں سما جاتا، اور پھر اس کے خیالوں سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جاتا۔ اکثر ساری رات بے خوابی میں کروٹیں بدلتے گزر جاتی۔ یہ اسے کیا ہونے لگا تھا؟ اس کا دل کیسی نادانی کر رہا تھا؟ چاند کی تمنا کر رہا تھا۔ وہ خاک نشین ذرہ خاک چاند کے وجود میں جذب ہونے کی تمنا کر رہا تھا، اپنی حیثیت اور اوقات بھول رہا تھا۔ کتنا فرق اور فاصلہ تھا دونوں میں۔ وہ تو ہر پل، ہر لمحہ، ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ اس کی سوچ بہت احمقانہ ہے، اس کی آرزو اور اس کی تمنا بہت خام ہے، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کبھی نہیں جچتا۔
اور وہ خوابوں کے جنگل میں کھو کر اپنا آپ کھو رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھاتی مگر دل تھا کہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ وہ اپنے آپ سے ہارنے لگی تھی اور اس کا دل اس کو یقین دہانی کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اسے واقعی اسد سے محبت ہو گئی ہے۔ چھٹی کا دن تھا، مریم کے بھی امتحانات ہو چکے تھے اور وہ بھی گھر پر فارغ تھی۔ مومنہ صبح سے کپڑے دھونے میں مصروف تھی اور مریم اس کے ساتھ مل کر کپڑے چھت پر ڈالنے اور گھر کی صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ مومنہ کی شلوار کے سارے پائچے گیلے ہو رہے تھے اور وہ کپڑے چھت پر ڈالنے جا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ مریم نے دروازہ کھولا تو ستوت آپا کو سامنے دیکھ کر چونک گئی۔ ستوت آپا نے لائٹ براؤن کلر کی پرنٹڈ ساڑی کے ساتھ شال اوڑھ رکھی تھی۔ وہ مریم کو دیکھ کر مسکرائیں اور مریم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ السلام علیکم، آپ اندر آئیے نا، باہر کیوں کھڑی ہیں؟ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا تو ستوت آپا نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگایا اور اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے اس کے ساتھ صحن میں آ گئیں۔ امی، امی، مریم آوازیں دیتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ ذکیہ آپا سو رہی تھیں۔ مریم کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ کیا ہوا؟ ذکیہ آپا نے چونک کر پوچھا۔ امی، وہ ستوت آنٹی آئی ہیں، مریم نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ستوت آپا؟ ذکیہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کرتے ہوئے اور الماری میں سے سدرا کی دی ہوئی نئی سفید چادر اوڑھ کر باہر گئیں۔ السلام علیکم، زہ نصیب، آپا تشریف لائی ہیں، ذکیہ آپا نے محبت سے ان سے ملتے ہوئے کہا۔ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اطلاع دیے بغیر آ گئے، دراصل ہمارے پاس آپ کا کوئی فون نمبر نہیں تھا، ستوت آپا نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ ارے آپا، کیوں شرمندہ کر رہی ہیں؟ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، صبح آئیں شام آئیں، بھلا بتانے کی کیا ضرورت ہے، ذکیہ آپا نے قدرے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ مومنہ بیٹی کہاں ہیں؟ ستوت آپا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آج صبح سے کپڑے دھو رہی ہے، میرا خیال ہے چھت پہ کپڑے ڈالنے گئی ہے، ذکیہ آپا نے جواب دیا۔ مریم بیٹا، آپا کے لیے چائے لاؤ، ذکیہ نے مریم سے کہا جو پہلے ہی کچن میں مصروف تھی۔ ارے نہیں، تکلف کی ضرورت نہیں، ستوت آپا نے کہا۔ آپا، ہم لوگ آپ کے قابل کہاں کہ آپ کو چائے پانی پوچھ سکیں، ذکیہ نے قدرے دھیمی آواز میں کہا۔ ارے ذکیہ، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، ستوت آپا نے مسکرا کر کہا۔ مومنہ چادر لپیٹے اور خالی بالٹی ہاتھ میں اٹھائے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی تو ستوت آپا کو دیکھ کر چونک گئی۔ دھوپ میں کپڑے ڈالنے کی وجہ سے اس کا سفید رنگ سرخ ہو رہا تھا اور ستوت آپا کا یوں اچانک آنا اس کو قدرے معنی خیز لگا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ السلام علیکم، ستوت آپا نے اٹھ کر اسے محبت سے گلے لگایا اور اس کی پیشانی چومی اور محبت بھری نظروں سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگی۔ مومنہ شرما گئی۔ اس نے گندے کپڑے پہن رکھے تھے اور شلوار کے پائچے ابھی تک گیلے تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ ستوت آپا نے محبت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ آواز میں کہہ کر سر جھکا لیا۔ ستوت آپا اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ مومنہ کو محسوس ہونے لگا جیسے وہ آج کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہوں۔ مومنہ بیٹی، کتنے کپڑے رہ گئے ہیں؟ اب انہیں سمیٹ دو اور مریم کے ساتھ کچن میں جا کر چائے بنا لو اور پھر کھانا بھی بناؤ، آج آپا کھانا کھائے بغیر نہیں جائیں گی، ذکیہ نے محبت سے کہا۔ ارے نہیں ذکیہ، اسد آج گھر پر ہیں اور اگر ہم گھر پر نہ ہوں تو وہ ہمارے بغیر کھانا نہیں کھاتے، ستوت آپا نے محبت سے اسد کا ذکر کیا تو مومنہ کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی۔ مومنہ اٹھ کر اندر چلی گئی اور ستوت آپا اس کو دیکھتی رہ گئیں۔ ماشاءاللہ ذکیہ، آپ کی دونوں بچیاں بہت اچھی اور سعادت مند ہیں، ستوت آپا نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ بس اللہ کا کرم ہے، سب اسی کی عطا ہے، میری کیا اوقات ہے، ذکیہ نے آہ بھرتے ہوئے جواب دیا۔
کیا مومنہ بیٹی کی نسبت کہیں طے کی ہے؟ ستوت آپا نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ ایک دو رشتے آئے تھے مگر مومنہ نے کہہ دیا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ شادی کے بارے میں سوچے گی۔ ذکیہ نے جواب دیا۔ اور تعلیم کب مکمل ہوگی؟ ستوت آپا نے پوچھا۔ 1-2 ماہ بعد اس کے فائنل امتحان ہونے والے ہیں، اس کے بعد جو اللہ کو منظور ہوا ہو جائے گا، ذکیہ آپا نے جواب دیا۔ ذکیہ، اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم ایک بات کہیں؟ ستوت آپا نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ستوت آپا، آپ کھل کر بات کریں، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر۔ ذکیہ آپا نے محبت سے ستوت آپا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہمیں آپ کی بیٹی مومنہ بہت اچھی لگی ہیں، ماشاءاللہ سلجھی ہوئی، تعلیم یافتہ، مذہبی ذہن والی ہیں۔ آج ہم اسد بیٹے کے رشتے کے لیے آپ کے ہاں آئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو اسد کو اپنی فرزندی میں قبول کریں۔ ستوت آپا نے قدرے رک کر کہا تو ذکیہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور حیرت سے اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ ذکیہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہاں آپ اور کہاں ہم؟ ہماری اتنی اوقات کہاں کہ آپ سے رشتہ داری کریں؟ ذکیہ نے حیرت سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ذکیہ، آپ اوقات کی بات مت کریں۔ پروردگار نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اس کے نزدیک آپ کے والد صاحب اور آپ کا گھرانہ کتنا معتبر ہے یہ وہی جانتا ہے۔ ستوت آپا نے محبت سے کہا۔ مگر آپا، آپ پیسے والے لوگ ہیں اور ہم کیا نے کچھ کہنا چاہا۔ پیسہ زندگی کو آسان بناتا ہے مگر اچھے انسان زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ستوت آپا نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ آپا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کہوں؟ ہم لوگ تو کبھی خواب میں بھی آپ سے رشتہ داری کا نہیں سوچ سکتے اور آپ نے حقیقت میں رشتہ مانگ لیا ہے، ذکیہ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ذکیہ، ہمارے خاندان میں کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ ہم نے کسی بھی انسان کو کمتر سمجھا ہو؟ ستوت آپا نے کہا۔ نہیں، اور یہی تو آپ کی بڑائی ہے، ذکیہ نے جواب دیا۔ بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ ہم لمحوں میں ٹوٹنے بکھرنے والے انسان کہاں اس قابل کہ کوئی بڑائی جتا سکیں۔ اگر آپ کو ان باتوں کے علاوہ کسی اور بات پر اعتراض ہو تو وہ کیجیے، ہم خود ہی آپ سے معذرت کر لیں گے، ستوت آپا نے قدرے شائستگی سے کہا۔ ارے نہیں آپا، آپ جیسے تو کروڑوں میں 1-2 ہیں، اعتراض تو مجھے اپنی حیثیت پر ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ جھونپڑی میں پلنے والی میری بیٹی کس طرح آپ کے محل میں سما سکے گی۔ آپا، آپ نے یہ کیسا سوال کر دیا ہے؟ ذکیہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ مریم چائے کی ٹرے لے کر آئی اور ذکیہ نم آنکھوں اور ستوت آپا کو خاموش دیکھ کر چونک گئی۔ خاموشی سے چائے کپوں میں ڈال کر ذکیہ اور ستوت آپا کے آگے رکھ کر چلی گئی۔ مومنہ بریانی بنانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ مریم واپس آئی تو اس کے چہرے پر حیرانگی اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا؟ تم اپسیٹ لگ رہی ہو، مومنہ نے اس سے پوچھا۔ آپا، امی نہ جانے کس بات پر رو رہی تھیں اور ستوت آنٹی بہت خاموش تھیں، مریم نے رنجیدگی سے کہا۔ ارے دونوں ماضی کی باتوں کو یاد کر کے افسردہ ہو رہی ہوں گی، مومنہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ نہیں، بات کچھ اور لگ رہی ہے، ورنہ وہ میرے جانے پر خاموش نہ ہو جاتی۔ تم خواہ مخواہ بال کی کھال نہ اتارا کرو، چلو جلدی سے مجھے چاول چن کر دو، مومنہ نے کہا تو مریم چاول لے کر برآمدے میں بیٹھ گئی مگر اس کے کان دونوں کی باتیں سننے میں لگے تھے۔ ذکیہ، آپ سوچ کر ہمیں جواب دیں، آپ بیٹی والی ہیں، تحقیقات کرانا آپ کا حق ہے، جب مطمئن ہو تب ہمیں بتا دیجیے گا، ستوت آپا نے کہا۔ آپا، آپ کے بارے میں کیسی تحقیقات؟ آپ کا ماضی تو کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے ہے، آپ کے بارے میں پوچھ کر خود کو شرمندہ کرنے والی بات ہے، ذکیہ نے کہا۔
آپ ہمیں اور ہمارے ماضی کو جانتی ہیں۔ ہمارا حال ہمارا بیٹا اسد ہے، اس کے بارے میں آپ جو جاننا چاہیں، جیسی تسلی کرنا چاہیں، آپ کا حق ہے، ستوت آپا نے کہا۔ جس اولاد کی تربیت آپ جیسی ماں کریں، اس پر تو آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اعتراض تو ہمیں اپنے آپ پر ہے، ذکیہ آپا نے افسردگی سے کہا تو ستوت آپا نے محبت سے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ آپ کی محبت اور ہمیں اتنی عزت دینے کا بہت شکریہ، لیکن آپ مومنہ بیٹی سے بھی پوچھ لیں، بیٹی کی رضامندی کے بغیر تو ہم کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ ان سے اسد بیٹے کے بارے میں پوچھ لیں، اگر وہ رضامند ہوں تو پھر ہم بات آگے بڑھائیں گے، ستوت آپا نے کہا تو ذکیہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ مریم ان کی باتیں سن کر بھاگتی ہوئی مومنہ کے پاس گئی۔ آپا، باہر تو آپ کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، مریم نے جلدی سے کہا۔ کیا؟ مومنہ دیگچی میں پیاز براؤن کر کے چکن بھون رہی تھی، ایک دم اس کا ہاتھ رک گیا اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ آپا، وہ مٹھائی کا ڈبہ یوں ہی نہیں آیا تھا، مریم نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو مومنہ جھینپ گئی، اس کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہہ رہی ہو، مومنہ نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ آپا، سب کچھ سمجھ گئی ہو، اب نہ سمجھنے کی ایکٹنگ مت کرو۔ اسد بھائی سے آپ کی بات پکی ہونے جا رہی ہے، اور کچھ سننا چاہتی ہیں تو کھل کر بیان کروں، مریم نے شوخ لہجے میں کہا تو مومنہ اسے گھور کر رہ گئی۔ تم تو مجھے را کی ایجنٹ لگ رہی ہو، مومنہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، ISI اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے، مریم نے خوش ہو کر کہا۔ آپا، ویسے آپ نے اسد بھائی پر کیا جادو کیا ہے کہ بیچارے اتنے بےتاب ہو گئے ہیں، جھٹ رشتہ ہی بھیج دیا، مریم نے شرارتی لہجے میں کہا۔ بکو نہیں، میری تو ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، مومنہ نے قدرے معصومیت سے جواب دیا۔ اللہ رے، ابھی بات نہیں ہوئی تو یہ عالم ہے، اور اگر کوئی بات ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا، پھر تو اب تک شادی ہو چکی ہوتی، مریم نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ جلدی سے چاول بھگو دو، میں کوئی سویٹ ڈش اور رائتا وغیرہ بنا لیتی ہوں، مومنہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ہاں، اب تو بہت کچھ بنے گا، ورنہ ان کے آنے سے پہلے ہمیں چکن پلاؤ پر ٹرکھا رہی تھیں، اسد بھائی آ گئے تو جانے کیا کیا پکے گا، مریم ہنستی ہوئی چاول بھگونے لگی۔ مریم، تم آج کچھ زیادہ ہی شوق نہیں ہو رہی ہو، مومنہ نے کہا۔ آپا، شادی بیاہ کی باتیں سن کر انسان خوش ہی ہوتا ہے، اور ویسے آپ بھی اندر سے بہت خوش ہیں، آئینہ دکھاؤں، چہرہ کیسے گلے گلنار ہو رہا ہے، مریم نے بات چھیڑنے کے انداز میں کی اور مومنہ اسے گھورتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ستوت آپا کے لیے انہوں نے اپنی بساط کے مطابق بہت پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا تھا، اور کھانا بہت مہذب انداز میں ٹیبل پر چنا گیا تھا۔ ستوت آپا ان کے مینرز دیکھ کر بہت متاثر ہو رہی تھی کہ چھوٹے سے گھر میں رہ کر بھی ان میں بہت سلیقہ اور ادب آداب تھے۔ وہ مومنہ کے کھانوں کی تعریف کرتی رہیں۔ شام کو وہ ان سے اجازت لے کر چلی گئیں، اور ان کے جانے کے بعد ذکیہ آپا بہت خاموش تھیں۔ مومنہ اور مریم چاہ رہی تھیں کہ ماں ان سے کوئی بات کرے، انہیں کچھ بتائے، مگر ذکیہ بالکل خاموش تھیں۔ ستوت آپا گھر پہنچیں تو اسد ان کی آمد کا شدت سے منتظر تھا۔ اسد بیٹا، آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ ہمیں ذکیہ نے زبردستی کھانے کے لیے روک لیا، مگر ہم آپ کے بارے میں فکر مند رہے کہ نہ جانے آپ نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں، ستوت آپا نے سب سے پہلے یہی سوال کیا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ خیرن بوا، ثروت کو بولیں جلدی کھانا لگائے، اسد نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، شام ہو رہی ہے، بچہ ابھی تک بھوکا ہے، ستوت آپا نے فکر مندی سے کہا۔ اف دادو، اب میں بچہ نہیں ہوں کہ آپ کھلائیں گی تو کھاؤں گا، جب مجھے بھوک لگتی ہے میں کھا لیتا ہوں، اسد جھنجھلا کر بولا۔ ہم بہت اچھی طرح آپ کو جانتے ہیں، ستوت آپا نے جواب دیا۔ ثروت اور خیرن بوا جلدی سے کھانا ٹیبل پر لگانے لگیں۔ دادو، آپ نے بہت دیر لگا دی، اسد اصل بات جاننے کے لیے بہت بے صبرا ہو رہا تھا۔
ہاں، ذکیہ نے بہت اصرار کیا کہ کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دے گی۔ بیچاری بچیوں نے جلدی سے کھانا تیار کیا۔ دادو کہہ کر خاموش ہو گئیں اور اسد ان کی طرف استفہامیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا، مگر کچھ بھی پوچھتے ہوئے اسے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، کھانا ٹیبل پر لگا دیا ہے، خیرن بوا نے آ کر اطلاع دی۔ چلو بیٹا کھانا کھا لو، وہ اسد کا ہاتھ پکڑ کر بولیں۔ اسد نے بے دلی سے کھانا کھایا اور منتظر رہا کہ دادو اسے کوئی اچھی خبر سنائیں گی، مگر دادو اس کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ دادو، کیا آپ نے ذکیہ آنٹی سے بات کی ہے؟ اسد نے کھانا ختم کرتے ہی پوچھا۔ ہاں، لیکن وہ مومنہ سے پوچھ کر جواب دیں گی، دادو نے کہا۔ تو مومنہ سے اسی وقت پوچھ لیتی، اسد کے منہ سے نادانستہ نکلا۔ اسد بیٹا، شادی بیاہ زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے اور ایسے فیصلے بہت سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ ہمارے زمانے میں تو سالوں بعد چلتی تھی، پھر رک جاتی تھی، پھر درمیان میں قریبی لوگوں کے ذریعے پیغامات بھجوائے جاتے تھے۔ لڑکی والوں کے ہاں جا کر لڑکے والوں کی جوتیوں کے تلوے گھس جاتے تھے، پھر ہاں ہوتی تھی، دادو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دادو، آج کل زندگی اس قدر فاسٹ ہے، نہ تو کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے اور نہ ہی فرصت کہ وہ اتنے چکر لگائے اور پھر انتظار کرے۔ آج کل تو آج ہاں اور کل شادی والی بات ہوتی ہے، اسد نے منہ بسورتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا، سوچنا سمجھنا اور فیصلہ کرنا لڑکی والوں کا حق بنتا ہے، اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے اس حق کا بھرپور استعمال کریں، دادو نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اب وہ کب تک جواب دیں گی؟ اسد نے بے صبری سے پوچھا۔ معلوم نہیں، دادو نے کہا تو اسد کا چہرہ لٹک گیا، اس کا دل بجھ گیا۔ اگر مومنہ اسے کسی وجہ سے ناپسند کر کے انکار کر دیتی ہے تو وہ اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مومنہ سے انکار کی توقع نہیں کرتا تھا۔ مومنہ کیا جواب دے گی؟ کہیں وہ اسے مسترد ہی نہ کر دے۔ کاش اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر اس کے پاس ہوتا تو وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا، اسے بتاتا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کاش اسے اپنے دل کی باتیں بتا سکتا تو شاید وہ سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دیتی، مگر اب تو اس کا اپنا فیصلہ ہوگا اور وہ جو چاہے گی اسے فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ کاش وہ اس سے کچھ کہہ سکے۔ اس کی بے تابیوں میں اضافہ ہونے لگا، نہ جانے کب تک اسے انتظار کرنا ہوگا۔ اس نے آہ بھر کر سوچا۔ ذکیہ بہت خاموش تھی۔ ستوت آپا کے جانے کے بعد وہ ایسی چپ ہو گئی تھی کہ کسی بھی قسم کی بات نہ کی تھی۔ مریم اور مومنہ حیران تھیں کہ امی خاموش کیوں ہیں۔ وہ تو توقع کر رہی تھی کہ وہ بے حد خوش ہوں گی۔ اتنے بڑے اور اعلیٰ خاندان سے رشتہ آنے پر امی کے قدم خوشی سے زمین پر نہیں لگنے چاہیے تھے، مگر وہ نہ جانے کیوں خاموش تھیں، اور ماں کی خاموشی سے انہیں الجھن ہو رہی تھی۔ امی، آج ستوت آنٹی کیوں آئی تھیں؟ مریم نے رات کو سونے سے پہلے پوچھا۔ ذکیہ نے اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی۔ کوئی ضروری بات کرنے آئی تھیں، ذکیہ نے کہا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ مریم نے مومنہ کی جانب معنی خیز انداز میں دیکھا اور خاموش ہو گئیں۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ماں آخر پریشان اور خاموش کیوں ہے۔ ذکیہ منہ پھیر کر سو گئی اور مومنہ کے دل میں طرح طرح کے خدشات اور وسوسے پیدا ہونے لگے۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ذکیہ اس رشتے سے ناخوش ہو، مگر کیوں؟ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کہیں امی انکار ہی نہ کر دیں۔ یہ سوچ کر اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا اور نہ جانے کہاں سے آنسو اس کی آنکھوں کے گوشوں کو نم کرنے لگے۔ کاش امی ایسا نہ کریں۔ اس نے دل میں ہی گڑ گڑا کر دعا کی اور آنکھیں بند کر کر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔